السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، خوبیاں، بھلائیاں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے لاکھوں کروڑوں بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات والا صفات پر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ پاک میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محترم مصلیان کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مقدس کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے زنا جیسے بدترین جرم سے اپنے تمام بندوں کو روکا ہے اور آگاہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ یہ جو بدکاری ہیں، زناکاری، یہ بدترین اور سنگین جرم ہیں، اور جو بندہ اس راہ پر چلتا ہے گویا کہ وہ بدترین راہ کا مسافر بن چکا ہے۔ محترم ناظرین، زناکاری ایک ایسا عمل ہے نہ صرف ایمان والے بلکہ پوری دنیا میں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، یہ ایک ایسا سنگین جرم ہے کہ ہر مذہب اور ہر دین میں اس کو بالکل قبیح، ناپسندیدہ اور ایک سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ ہر معاشرے، ہر مذہب میں ایمان والے کا کوئی تخصیص نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور جہاں بات ایمان والوں کی ہے تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے کئی مقام پر زنا جیسے سنگین اور بدترین جرم سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لے کر قیامت کے صبح تک تمام ایمان والوں کو زنا جیسے سنگین اور بدترین جرم سے آپ علیہ السلام نے بھی آگاہ فرمایا۔ حضرات محترم، زنا کے بڑے نقصانات ہیں، اور اس سے روئے زمین پر فتنہ فساد برپا ہوتے ہیں، خون ریزیاں ہوتی ہیں، نفرتوں کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح باطنی اس کے نقصانات بھی ہیں کہ انسان کی عمر میں کمی آ جاتی ہے، چہرے کے رونق غائب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر فقر اور تنگ دستی طاری ہو جاتی ہے، معاشرے میں اس آدمی کی کوئی حیثیت، وقار اور عزت نہیں ہوتی، لوگ انہیں ذلیل اور حقارت کے نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس واسطے اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک کے کلام کو ذرا غور سے دیکھو آپ، اللہ پاک کس اسلوب اور خوبصورتی کے ساتھ اپنے بندوں کو اس برے اور ناپسندیدہ اور سنگین جرم سے روکا۔ اللہ پاک نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ حضرات،
صرف زنا کرنے سے ہی منع نہیں کیا گیا. اگر لفظ پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صرف زنا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ جن کاموں کے ذریعے سے بندہ زنا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا جن کاموں کے ذریعے سے بندے کے دل میں شوق اور اشتیاق پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک نے ان تمام کاموں سے بھی بندوں کو اس آیت مبارکہ میں روکا ہے. اب جناب وہ کام کون سے ہیں؟ اس کے کئی کام ہیں کہ کسی خاتون کے ساتھ آپ تنہائی اختیار کریں، کسی خاتون کے ساتھ آپ فون میں گندی باتیں کریں، یا کسی خاتون کو آپ نگاہیں بھر کے گھور کر دیکھیں. یہ تمام چیزیں جناب انسان کے اندر زنا کا اشتیاق پیدا کرتی ہیں. اور یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زنا تو دور کی بات، بلکہ زنا کے جو اثرات اور جو کام ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے بندہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے، تم نے ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اور حضرات محترم، اس کا جرم کتنا سنگین ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح الفاظ کے ساتھ سزا مقرر فرمایا ہے. اور وہ سزا سنیے. قرآن مجید کے سورہ نور میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورت، ان کے لیے حد مقرر فرمایا اللہ پاک نے. اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو، اور ان پر شرعی حکم نافذ کرنے میں تم کو ان پر رحم نہ آئے اگر تم اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے. اللہ اکبر. حضرات ترجمے پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو زنا کرنے والی عورت ہیں یا مرد ہیں، اگر ان کے گناہ ثابت ہو چکے ہیں، ان کے اس جرم پر 4 گواہ موجود ہیں، تو پھر ان کو تم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے 100 کوڑے مارنا ہے. اور ہاں، جب تم ان پر شرعی حکم نافذ کرو گے، یعنی کہ ان کے گناہوں کی جب تم سزا دو گے، تو پھر تمہارے دل میں ان کے لیے بالکل رحم نہیں آنا چاہیے. ہاں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہو. اور آگے پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جب کسی مرد عورت کو 100 کوڑے مارو گے زنا کرنے کے جرم میں، اول تو یہ ہے کہ ان زنا کرنے والے یا کرنے والی پر رحم بالکل نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ جو سزا طے ہے اس میں کوئی کمی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اور ہاں، جب تم یہ سزا دو گے تو سزا کسی 4 دیواری میں یا گنے چنے افراد کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بھی وہاں پر موجود ہونی چاہیے. جناب یہ بڑی جماعت کس لیے ہے؟ تاکہ وہاں پر اس مجمع میں جتنے افراد ہوں گے ان کے 100 کوڑے مارنے کا جو حد جو قائم کیا جائے گا، تاکہ ان کی یہ 100 کوڑے والے سزا باقی تمام حاضرین اور ناظرین کے لیے وہ سبق اور نصیحت اور وہ عبرت بن جائیں. اللہ اکبر. حضرات محترم، 100 کوڑے مارنا کوئی آسان بات ہے یہ؟ اور آپ جانتے ہیں لگ بھگ میرے خیال سے کوڑے جو ہوتے ہیں وہ چمڑے کے ہوتے ہیں، جس کو درہ بھی کہا جاتا ہے. جناب 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ وہ 100 کوڑے بھی مجمع عام میں ہونا چاہیے، نہ کہ کسی بند کمرے میں، اور نہ ہی تھوڑے لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو جناب یہ سزا ہیں زنا کرنے والے اور کرنے والیوں کے تعلق سے. اچھا، ایک بات کی اور وضاحت کر دوں میں آپ کو. یہ جو حکم ہے تو سورہ نور کی اس آیت مبارکہ میں یہ ان زنا کرنے والے اور کرنے والی کے لیے حکم ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں، کنوارے جو ہیں، ان کے لیے حکم ہے. اور جو شادی شدہ ہیں
جن کی نکاح میں بیوی ہیں اور جن کے جائز طریقے سے نفس کی تسکین کا سامان موجود ہیں، بیویاں نکاح میں ہونے کے بعد شادی شدہ آدمی اگر کوئی اس طرح کے نازیبا کام کو انجام دے تو پھر جناب قرآن میں اس کا ذکر تو نہیں ہے، مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر آپ کو وہ بات ملے گی۔ اگر بندہ شادی شدہ ہے اور اس کے بعد پھر سنگین جرم کا مرتکب بنتا ہے تو جناب اس طرح کے مجرموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں حد قائم فرمایا ہے، اور ان کے لیے حد اور سزا کیا ہے؟ ان کو سنگسار کیا جائے، ان پر سنگ باری کر کے ان کو قتل کیا جائے، اور ان کے جرم کی یہی سزا ہے۔ اور جناب یہ نظام حالانکہ اب نہیں رہا، یہ محققین کہتے ہیں کہ کم و بیش پوری دنیا سے یہ نظام کا خاتمہ ہو چکا، بس عرب اور ایران میں آج بھی اسلامی قوانین نافذ ہیں۔ اور جناب محققین کے یہ جملے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف یہی دو ممالک ہیں جہاں پر بالکل نہ کے برابر زنا ہوتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں گے، مگر ظاہری طور پر جو سب سے کم تعداد ہیں یہ دو ممالک ہیں، ایک ایران اور دوسرا سعودی عرب، جہاں پر زنا کے جرم لوگ انجام نہیں دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر شریعت کا یہ حکم نافذ کیا گیا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو جناب پھر ان کے لیے قتل کا معاملہ روا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں کہ جو زنا کے تعلق سے منع کیا گیا یہ کیوں ہوتا ہے، تو جناب اس کے کئی وجوہات ہیں، اس میں سے دو اہم ترین بڑے ریزن وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک تو یہ ہے کہ نظر کی حفاظت نہیں کرنا، اور دوسرا معاملہ بے پردگی۔ یہ دونوں اہم ذریعے ہیں جس کی بنا پر بندہ زنا کے جرم میں مبتلا ہوتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ انسان کی شہوت میں ہلچل اسی وقت مچتی ہے جب اس کی آنکھوں سے اس نے کوئی ایسا مناظر دیکھا ہو۔ تو جو بنیادی جو باتیں ہیں زنا کی طرف بندہ جو متوجہ ہوتا اور زنا کا مرتکب اور مجرم بنتا ہے، اہل علم کہتے ہیں یہ دو باتیں ہیں، اگر بندہ ان دونوں باتوں پر روک تھام کرے تو اس گناہ سے بچنے کے لیے کافی حد تک بندے کو مدد ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور دوسرا بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑے واضح اور خوبصورت الفاظ میں نگاہوں کی حفاظت اور پردے کے تعلق سے اپنے بندوں کو منع فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ تعلیم فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے تمام مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیجئے، اور حکم کیا، من المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ حکم یہ ہے کہ آپ مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اچھا، جب یہ دو کام کریں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یحفظوا فروجہم ذالک ازکیٰ لہم۔ اللہ پاک اس طرح کے نوجوانوں کو جو نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اللہ پاک انہیں پھر ستھرائی عطا فرمائے گا، پاکیزگی عطا فرمائے گا، ان کے ذہن و خیال، دل اور دماغ میں اللہ پاک نفاست اور طہارت عطا فرمائے گا، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو یہ حکم فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہیں اپنے میرے بندوں کو، اپنے امتیوں کی حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو پاکیزگی، ستھرائی اور طہارت نصیب ہوگی، اور میرے بندوں کے تمام اعمال سے میں باخبر ہوں۔ اسی طرح پھر اللہ پاک نے خواتین کو بھی حکم فرمایا
اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مسلمان عورتوں کو اپنی نگاہ، آپ حکم دے میرے نبی کہ مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ حضرات محترم، جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کرے، ٹھیک اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ گناہ ایک طرفہ تو نہیں ہوتا نا، یہ گناہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ اگر مرد اپنی نگاہ و شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اگر خواتین اپنے نظر اور اپنے پارسائی کی حفاظت کریں گے، اگر دونوں طرف سے ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا تو پھر زنا جو سنگین جرم ہے پھر یہ نہیں ہوگا۔ اس کی روک اور تھام کے لیے یہ خوبصورت اور بہترین پہلو ہے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں آپ کو حکم فرمایا۔ اب جناب یہاں پر نگاہ کے تعلق سے حکم ہوا، یہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ انسان کی طبیعت میں جو اشتیاق اور طلب پیدا ہوتی ہے وہ نگاہوں کے ذریعے سے، اور وہ کس طرح؟ جب میں اس موضوع کا مطالعہ کر رہا تھا مجھے قول ملا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا، جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، ان سے ان کے صحابہ اور ان لوگوں نے پوچھا جو ان کے دور میں موجود تھے، کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ انسان کے دل میں زنا کا اشتیاق کب پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ طلب؟ تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنکھوں کی جانب سے، یعنی کہ بندہ اگر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے پھر اس کی شہوت میں شرارتی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ قول تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا، مگر آئیں میں آپ کو حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک سناؤں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر سے بجھا ہوا تیر ہے، یہ فرمان ہے ہمارے آپ کے نبی علیہ السلام کا کہ نگاہ، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر سے بجھا ہوا تیر ہے، اور جو نوجوان اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کو ایمان کی ایسی مٹھاس اور حلاوت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اس مٹھاس کو اور اس حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ اور اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے نمازوں میں جو یہ ذہن میں فطور اور یہ جو ہلچل مچتی رہتی ہے، یہ جو ذہن کا بگاڑ اور نمازوں میں جو یکسوئی یک جہت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک ریزن اہل علم کہتے ہیں وہ نظر کی خیانت ہے۔ بندہ اگر اپنے نظر کی حفاظت کرے گا تو اس کے نمازوں میں وسوسے پیدا نہیں ہوں گے جس طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور جناب والا اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور جناب یہ ارشاد گرامی اس قدر دلوں کو ہلانے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زنا کے مذمت کے تعلق سے اور تمام زنا کے عادت والے لوگوں کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ اگر وہ حدیث کہہ کر باقی سامنے والے آدمی کو کچھ بھی نہ کہا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ حدیث کافی ہے۔ اور حدیث کے جملے دیکھیں آپ، اس حدیث کو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام بڑے غصے میں آئے اور صحابہ کرام نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا اور کہا کہ انہیں کچھ نہ کہو، انہیں میں سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اس نوجوان کو قریب بلائیں اور بٹھایا قریب اپنے، اور قریب بٹھا کر آپ علیہ السلام بڑے نرم اور بڑے شفقت بھرے لہجے کے ساتھ آپ نے فرمایا اچھا تم مجھے زنا کرنے کی اجازت مانگتے ہو، میری ایک بات کا جواب دو۔ اس نے کہا ضرور کہیں آپ، وہ کون سی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے جس کام کی اجازت مانگ رہے ہو مجھ سے،
اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ عمل کو انجام دے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ وہ تل ملا اٹھا اور کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے بعد دیگرے گھر کے جتنے خواتین ہیں، خواہ وہ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، پھپھی، خالہ، یہ تمام الفاظ آتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے گھر کے تمام خونی رشتے والی خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ گھر کے تمام خونی خواتین کے تعلق سے۔ اور وہ نوجوان ہر بار یہ کہتا رہا یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا، یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، یا رسول اللہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جب وہ متواتر انکار کرتا رہا، آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین اس بندے کو گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے، اور زنا کی جو طلب اس کے دل میں آئی ہے یا رب العالمین زنا کے طلب سے اس کو پاک اور صاف کر دے۔ پھر حضور علیہ السلام کے دعا کو اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ پھر اس صحابی کا پوری زندگی کا معمول یہ رہا کہ ان کی نظر میں جو سب سے بدترین جرم اور جس گناہ سے سب سے زیادہ وہ نفرت کرتے تھے وہ زنا والا گناہ تھا۔ حضرات محترم، حدیث تو مکمل ہو گئی۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا، اگر یہ بات ہمارے اندر ہے، اگر ہم زنا کی طلب رکھتے ہیں، اگر کسی بھی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ اس گھنونے جرم کو انجام دینے کی تدبیر بناتے ہیں تو ایک پل کے لیے ہم یہ سوچیں کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کوئی ہماری بہن، بیٹی، بیوی، بچے کے ساتھ یہ بدترین جرم کرے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ تو جب ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں تو جناب ہم جس کسی خاتون کے ساتھ اس برے کام کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، جناب وہ بھی کسی کے بہن، بیٹی، ماں، بیٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس جرم سے ہمیں جناب بچنا چاہیے۔ اور اس کے نقصانات کتنے ہیں؟ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو نظر رحمت فرمائے گا، نہ تو انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ انہیں دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ وہ 3 طرح کے لوگ، اور وہ 3 طرح کے کون سے لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بوڑھا زانی اور جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کی تمام علامتیں ظاہر ہو چکی ہے، مگر وہ زنا کی عادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اس پر اللہ پاک رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ اور وہ جو بادشاہ کے مقام پر فائز ہے مگر وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ رعایا کے ساتھ انصاف اور عدل کا پیمانہ قائم نہیں کرتا۔ اور وہ فقیر جو اپنے فقر کی وجہ سے لوگوں سے مدد لیتا ہے مگر اس کے اندر غرور اور تکبر موجود ہے۔ حضرات محترم، وقت ہو چکا ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں جہاں پر زنا کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جناب والا آپ اندازہ لگائیں اس بات سے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ عادتاً زانی ہے، یعنی کہ جس کو زنا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ بندہ بت پرست کے مانند ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ بندہ بت پرست کے مانند ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ چوری کرتا ہے اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ترمذی اور دیگر کتابوں میں ہے کہ اس کے ایمان اس سے اس طرح جدا ہو جاتا ہے جس طرح انسان اپنے وجود سے کوئی پٹا اتار کے جدا کر دے یا اپنے وجود کا قمیض کو اتار کر جدا کر دے، ٹھیک اسی طرح جب کوئی زانی زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے وجود سے نکل جاتا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ توبہ نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم سامعین، اس طرح کے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے زنا کرنے والوں کو ڈرایا، آگاہ فرمایا، اور زنا جیسے سنگین جرموں سے
اپنے تمام امتوں کی آپ نے نصیحت فرمائی۔ محترم سامعین، وقت ہو چکا، میں اپنی بات کو یہیں پر ملتوی کر رہا ہوں۔ میری گفتگو کا حاصل کلام یہ ہے، زنا ایک سنگین جرم ہے، زنا ایک سنگین جرم ہے، اس سے ہم نے اپنی آپ کو بچانا ہے اور اپنے گھر کے تمام خواتینوں کو پردے کا اہتمام کے ہم نے حکم اور تلقین کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ پاک ہم سب کو زنا جیسے سنگین جرم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نظر اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق فرمائے۔ میرے کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے۔